یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرے اور سول کرفیو کے 50 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران 800 سے زائد بار احتجاجی مظاہرے ہوئے، جن کے خلاف گولیوں، پیلٹ اور اشکاور گیس کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے قابض بھارتی فورسز نے کئی شہریوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا۔ اس دوران 10,000 کے لگ بھگ کشمیریوں خصوصاً نوجوانوں کو گرفتار کر کے بھارتی جیلوں میں منتقل کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرے اور مواصلاتی ذرائع کی مسلسل معطلی کے باعث لوگوں نے باقی دنیا سے رابطے میں رہنے کے لیے ڈش اینٹینا کا استعمال کر کے پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ ڈوڈا، بدروا، کشتواڑ، پونچھ اور راجوری اضلاع کے لوگ بھی ڈش کی تلاش میں جموں جا رہے ہیں، تاہم وہاں اس کی سپلائی بہت محدود ہے۔ بھارتی تحقیقاتی ادارہ NIA 2017 میں درج کیے گئے ایک جھوٹے مقدمے میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک سمیت 4 حریت رہنماؤں کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دیگر 3 حریت رہنماؤں میں شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی اور مسرت عالم بٹ شامل ہیں۔ نام نہاد اسمبلی کے سابق رکن انجینئر عبدالرشید کو بھی چارج شیٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان آج امریکی صدر، برطانوی وزیراعظم، چینی وزیر خارجہ، سوئس صدر اور ترک صدر کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور انہیں کشمیر کی سنگین صورتحال، بھارت کے سنگین عزائم اور اقدامات اور ان کے نتیجے میں بڑھنے والی کشیدگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا دورہ امریکہ دراصل مشن کشمیر ہی ہے۔ یہ تھا اس وقت تک کا تازہ ترین۔ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ نفوس گزشتہ 50 دن سے بھارتی قابض افواج کے محاصرے میں قیدیوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بھارت مزید فورسز لا کر کشمیریوں کے خلاف محاصرہ مزید تنگ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کی مزاحمت جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت رہنما امتیاز احمد وانی کی گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارت نے فوجی چھاونی بنا رکھا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 10 لاکھ بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کا جینا حرام کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں موجود ہے۔ بھارت جو مرضی کرے، بالآخر اسے کشمیریوں کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ 5 اگست کے بعد جس طرح کے اقدامات حکومت پاکستان نے اٹھائے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ ہر ایک فورم پہ پاکستان نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ حکومت پاکستان نے واضح طور پہ ایک پیغام دیا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم آخری حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ بھارت کشمیر کے حالات کے بارے میں کتنا ہی جھوٹ کیوں نہ بولے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جو عالمی طاقتیں بھارتی جمہوریت کے سحر میں مبتلا ہیں اور بھارتی جھوٹ سے متاثر ہیں، انہیں مقبوضہ کشمیر کی حقیقی صورتحال جاننے کے لیے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنا چاہیے۔